السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 62 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر رانا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ شادی کے اس کے کپڑے اور جوتے وغیرہ نہیں آئے ہوتے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی سر پر ہے اور میرا کچھ بھی نہیں آیا۔ اتنی دیر میں راحت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی شادی تو پوسٹ پون ہونے والی ہے، بس بہت جلد مجھے یہ خبر مل گئی ہے۔ دوسری طرف وہ پھر سے ٹو لینے چلی جاتی ہے شان ویلا اور وہاں پر صابر اور راجدہ کے پاس جا کر باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ صابر بھی اسے باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا ہر ٹائم ٹول لیتی رہتی ہو اور جلدی پر آ کر کام کرتی رہتی ہو۔ راحت کہتی ہے کہ بھائی صابر، مجھے تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تم بھی مجھے باتیں سنا رہے، تم تو میرے اپنے ہی تھے نا۔ راجدہ جب یہ بات سنتی تو کہتی ہے کہ بی بی سنبھال کے، یہ کیا تم باتیں کر رہی ہو اور کون سے اپنے ہیں، ذرا بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ یہاں پر قاسم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا نکاح سے پہلے ایسے کیسے کینسل ہو سکتا ہے۔ صابر کہتا ہے کہ تمہیں ان کے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خامخواہ ساری بات تم پہ ہی ڈال دیں گے۔ کہ تھوڑی دیر میں وہاں پر راجدہ اور راحت بھی آ جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ راجدہ صابر کو کہتی ہے کہ ذرا نیچے جا کر پتہ تو لگوائیں۔ راحت کہتی ہے کہ ہاں بھائی، ایک دم میں شادی کینسل ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں یہاں پر ایان اپنے گھر والوں سے جب بات کر رہا تھا نکاح کی، تو ارمان اور اس کی ماں کہتے ہیں ہم تو بالکل بھی نہیں کریں گے، تمہارا باپ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ ایان کہتا ہے کہ ویسے بھی ڈیڈ نے کہا تھا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو میرے خیال سے ہمیں نکاح سادگی سے کر لینا چاہیے، لیکن ارمان اس بات کے لیے بالکل بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ بھائی تم نے کرنی ہے شادی تو جا کر کر لو۔ یہاں پر وہ اٹھ کے جب جاتے ہیں تو ایان اپنے ڈیڈ کو ہاسپٹل میں کال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ میری نکاح کے لیے نہیں مانے، پلیز آپ ان سے بات کریں۔ دوسری طرف قاسم مانور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، تم نے ایان سے پوچھا نہیں ہے؟ مانور کہتی ہے کہ میں تو خود بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا، میں کیا اس سے بات کر سکتی ہوں۔ کہ اتنی دیر میں ایان کی کال آ جاتی ہے۔ جیسے ہی مانور اس کی کال ریسیو کرتی ہے تو کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فون بند کر کے وہ ساری بات قاسم کو بتاتی ہے۔ قاسم کہتا ہے کہ بھائی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلے بارات لے آئے گا تو اس میں حرج کیا ہے، تم جا کر نیچے بات تو کرو نا، پھر بات ہوگی کہ کیا آگے کرنا ہے۔ مانور کہتی ہے کہ ایسے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں جا کر امی ابو کو یہ بات بتا دیتی ہوں۔ دوسری طرف اماں بھی یہاں پر ماریہ کو سمجھا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے تمہیں دوسری زندگی ملی ہے، تم شکرانے کے نفل ادا کرو۔ ماریہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے تو خود امید نہیں تھی کہ میں بچ سکوں گی۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر جہاں آ جاتی ہے اور آ کر ساری بات بتاتی کہ ایان کہہ رہا ہے کہ میں اکیلے بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے ہمیں اس طرح ہی شادی کر دینی چاہیے۔ راجدہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اس گھر کی شادیاں تو ایسے ہی ہوتی ہے، ویسے بھی عظیم کی شادی بھی ایسے ہی، محجبین کی بھی، اور اب اس کی بھی ایسے ہی۔ ماریہ جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ عظیم کی شادی ایسے ہی ہوئی، یہ آپ کیا بات کہہ رہی ہے؟ کہ اتنی دیر میں اماں بھی اس بات کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں وہاں پر تم لوگوں نے باہر شادی کی تھی نا، یہ تم دونوں کی شادی کی بات کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر بیچاری خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر محجبین سمجھاتی ہے مانور کو اور کہتی ہے کہ جیسے تمہارا نکاح ہو رہا ہے کر لو، ویسے بھی ایان آ تو رہا ہے نا، وہ تمہارے لیے سیریس ہے۔ مانور کہتی ہے کہ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، بس یہی بات مجھے کھا رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف جب محجبین گھر چل جاتی ہے تو حارث کو بھی یہ بات پتہ لگتی ہے تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نکاح امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی میرے خیال سے ایسے ہی ہو جانا چاہیے۔ اینی اس بات پہ بھی طنز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کے خاندان میں یہی رواج ہے کہ لڑکا اکیلا آئے اور آ کر شادی کر لے۔ یہ بات سن کر محجبین کو تھوڑا سا غصہ تو آتا ہے، وہ ساتھ اسے جواب بھی دیتی ہے، خیر خاموش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جہاں آرا سمجھا رہی ہوتی ہے شمیم کو کہ جو ہو رہا ہے اب ویسے ہی ہونے دے، ویسے بھی شادی تو کینسل نہیں ہو رہی ہے نا۔ اماں بھی اسے کہتی ہے کہ بھائی تمہیں یہ سب کچھ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے باپ سے بھی تھوڑی سی بات کر لوں گی۔ ماریہ بھی انہیں سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ سادگی میں ہی کرنی چاہیے ہمیں نکاح، ویسے بھی اسلام بھی تو ہمیں یہی کہتا ہے نا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر حارث محجبین کے پاس جاتا ہے اور اینی کی طرف سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، پلیز آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانا کریں۔ محجبین کہتی ہے کہ نہیں آپ کو میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی کوئی بھی بات کا برا نہیں مانتی ہوں۔ شمیم کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح کیسے شادی ہو سکتی ہے، ایسے کیسے وہ اکیلا آ سکتا ہے۔ لیکن حسن آرا اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی صاحب جو ہو رہا ہے آپ ہونے دیں، ایٹ لیسٹ شادی تو آگے نہیں ہو رہی ہے نا۔ جہاں آرا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ راجدہ بھابھی تو پہلے یہی چاہتی تھی اور آپ انہیں موقع دے رہی ہیں۔ اماں بھی کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اور جو ہو رہا ہے ویسے ہی ہونے دو، تمہیں کیا پڑا ہوا ہے، شادی تو ہو رہی ہے نا۔ اتنی دیر میں شادی کی سب تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن احتشام صاحب کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی گھر والے کو تو آنا ہی چاہیے نا۔ شمیم کہتا ہے کہ
अब आप میاں بس آپ یہ دیکھیں کہ شادی تو ہو رہی ہے نا، شادی آگے تو نہیں جا رہی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پر ہما اور ارمان بھی آ جاتے ہیں۔ ارمان کہتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی اور میں یہاں پر نہ آؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر میں سب رسمیں کرتے ہیں اور دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ماریا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس کے لیے بہت زیادہ خوشی ملی کہ فائنل ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ عظیم کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بھی دونوں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا جاتا ہے حسن آرا کے پاس۔ حسن آرا اس کی تعریف کرتی اور کہتی کہ تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو۔ یہاں پر سب لوگ عظیم سے ہٹ کر آتے ہیں مہنور کے پاس اور ایان کی امی کہتی ہے کہ بس اب آپ ہمیں رخصتی دے دیں۔ مہجبین ایان کو کہتی ہے کہ مجھے تم پہ کوئی شک نہیں ہے، تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھو گے۔ تھوڑی دیر میں جہاں ربی کہتی ہے کہ بس میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز اسے معاف کر دینا اور ان کا اچھے سے خیال رکھنا۔ یہاں پر مہنور اپنے گھر والوں سے ملتی ہے اور رخصت ہوتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔